آج صبح ہم خدا کا اس بات کے لیے بھی شکر گزاری کرتے ہیں کہ اس نے ہم سبوں کو یہاں پر آنے کا بھی فضل ہے، کیونکہ جس طرح کا موسم تھا اور لگ رہا تھا کہ شاید پانا کے بھی چاہیے کہ شاید رک جائیں، بٹ نہیں، آپ یقیناً خدا سے محبت کرتے ہیں۔ وہ زبور کہتے ہیں پاویں جے کر ہڑ بھی آ رہے نالے پانی مینوں کسے شاید کوئی ڈر۔ اور پھر ابھی وہی پہلے والی بات کرنے لگا ہوں کہ ہمیں خدا کی محبت سے کچھ جدا نہیں، نہ حال کی چیزیں، نہ استقبال کی چیزیں، بلکہ خدا کی محبت ہر وقت ہمارے ساتھ رہتی ہے۔ اور آج صبح ایک بڑے سینسٹیو اور ایک خوبصورت ٹاپک آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں۔ شاید آپ میں سے بتھیروں کو پتا ہو کیا ٹاپک ہے آج کا؟ یوتھ کے حوالے سے۔ اور آج ہم اس حوالے سے بات کریں گے، اور یہ خاص چیز ہے، خاص ٹاپک ہے، ایک سینسٹیو ٹاپک ہے جس کے بارے میں آج ایک لمحہ فکریہ ضرور بنتا ہے، بٹ موسٹ آف دا ٹائم، اور لوگ صرف اور صرف پیرنٹس کے علاوہ میرا نہیں خیال کہ کوئی یوتھ کا خیال کر رہا ہے، کوئی ینگسٹرز کا خیال کر رہا ہے، کوئی جوانوں کا، کوئی نوجوانوں کا خیال کر رہا ہے، سوائے ماں باپ۔ اب آپ کے دلوں میں یہ سوال ہوگا کہ ماں پیوں نے تو پیدا کیتا ہے، ان کو تو خیال ہو گئے، بٹ آج صبح ایک یہ بات جو آپ کے سامنے آج صبح رکھنے والا ہوں، نوجوانوں کے تعلق سے، یوتھ کے حوالے سے، ینگسٹرز کے حوالے۔ کتنے جوان بیٹھے ہوئے یہاں پہ؟ ہاں ٹھیک ہے، بھائی منیر بھی جوان ہے، اور بہنوں میں سے اکثر جوانی جوانیاں بھی، ہاں اوکے، خدا آپ سب کو برکت دیں۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ غور سے سنیے گا ان باتوں کو اور ان پہ توجہ کیجئے گا۔ خدا نے چاہا تو آپ کو ان باتوں سے ضرور برکت حاصل ہوگی۔ اور پھر ایک بات یاد رکھیے کہ بائبل مقدس میں، پوری بائبل میں ہمیں بہت سارے نوجوان جو ہیں وہ نظر آتے ہیں، اور نوجوانوں سے یہ بائبل بھری پڑی ہوئی۔ اور آغاز ہی سے جب دیکھو تو خدا نے آدم کو بنایا، ہوا کو بنایا، نہ تو وہ بچے تھے نہ وہ بوڑھے، ان کو کیا بنایا؟ اور خداوند نے ان کو برکت دی اور کہا کہ جاؤ، بڑھو، بولو، اور معمورو، اچھا کئی کہہ دیں محروموں معمور کرو۔ اور وہ جوان تھے، خداوند نے ان کو بتایا کہ تو کیا کرنا، کیا نہ کرنا، تو کیا کھانا اور کیا نہ کھانا، کہاں جانا کہاں نہ جانا، اور ہر ایک چیز پر اختیار دے دیا ان جوانوں کو، اور اس نے ان کو اشرف المخلوقات کا رتبہ دیا، اس نے بنا دیا ان کو۔ اور پھر ہمیں بائبل مقدس میں سے اس کے بعد اور بھی جوان ملتے ہیں، نظر آتے ہیں، نوجوان نظر آتے ہیں، جن میں یوسف ہے، خدا نے یوسف کو استعمال کیا، داؤد ہے، سمسون ہے، آستر ہے، روت ہے، مریم ہے، تموتھیس ہے، اور بہت سارے آپ لوگ دیکھیں، انبیاء دیکھیں جو جوان ہیں، جن کو خدا نے استعمال کیا۔ اور ان انبیاء کو، ان جوانوں کو خدا نے سلطنتوں کو، قوموں کو، قبیلوں کو تبدیل کرنے کے لیے استعمال کیا ہے۔ اور پھر انکریجمنٹ والی بات یہ ہے، حوصلہ افزائی والی بات یہ ہے، لیٹ می ٹیل یو، کہ خدا کی نظر جوانوں پر ہے۔ ہمیں خدا کی نظر
جوانوں پر ہے اور خدا ایسے جوانوں کو استعمال کرتا ہے اور کرنا جانتا ہے. یسوع مسیح بھی، میں آپ کو بتاتا چلوں، یسوع مسیح بھی جب اس نے خدمت سٹارٹ کی، کوئی بتائے گا اس کی عمر کیا تھی؟ 30 سال. پہلے ہمیں 12 سال تک وہ نظر آیا بائبل میں، اور اس کے بعد کچھ سال نظر نہیں آیا، لیکن ایک دم سے 30 سال کی عمر میں وہ رونما ہوا، وہ آیا. اور 30 سال کا عمر کا شخص جو ہے وہ بڑھا ہے. ہاں، کون کون 30 سال کا یہاں ہے؟ آپ ہیں اور باقی سارے بڑھے. اس کی جب خدمت ہمیں نظر آتی ہے تو وہ 30 سال میں وہ ہے، اور 30 سال میں ہی اس نے اپنی جب خدمت سٹارٹ کی، اس نے بہت سارے معجزات اپنی خدمت میں کیے. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ خدا کی نظر جوانوں پر لگی ہوئی ہے. اور اکثر ابھی ہم نے کرسمس گزارا ہے، چرواہوں کی بڑی بات ہوئی، تو جن چرواہوں پہ جو اس علاقہ میں چرواہے جو وہ گڈریے تھے، کام کر رہے تھے، وہ بھی کیا تھے؟ تو ان پہ ہی آ کے وہ پیغام پہنچا. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ خدا کی نظر کس پہ لگی ہوئی ہے؟ نوجوانوں پر لگی ہوئی ہے، اور وہ نوجوانوں سے کام لینا جانتا ہے. چلو آن دی ادر ہینڈ دوسری طرف آ جاتا، دنیاوی طور پر نوجوانوں کی حالت دیکھ لیجیے. جہاں جہاں ٹیررزم ہوا ہے، جہاں پر سوسائڈ بامبرز نے اٹیک کیا ہے، جہاں پر اٹیکس ہوئے ہیں، کون تھے وہ بھی جوان تھے، وہ بھی جوان تھے. اور سوسائڈ بامبرز جو ہیں، اٹیکرز جو ہیں، ٹیررسٹ جو ہیں، دہشت گرد جو ہے، وہ بھی جوان ہی ہیں. میرا نہیں خیال کوئی بوڑھا جا کے تو اپنے آپ کو وہاں پہ تباہ کرتا ہے. اور ایسے لوگوں کو، ایسے جوانوں کی، وہ لوگ جو یہ کام کرتے ہیں، ایسے لوگوں کی وہ ایسی خوبصورت طریقے سے برین واشنگ کرتے ہیں، ذہن کی صفائی کرتے ہیں کہ وہ سب کچھ پھول پلا کے، کیا ہوگا جی؟ سب کچھ پھول پلا کے وہ کہتے ہیں نہیں جی نہیں، میں ہو رہی لینی، اور وہ اٹیک کرنے کے لیے تیار ہو جاتے وہ جوان. اتنا نہیں پتا ہورا نہیں ملنی ہے، ہورے ملنے. یس، وہ اٹیک کرنے والے، وہ ٹیررسٹ، ان کی برین واشنگ کر کے تو ان کو تیار کیا جاتا ہے. وہ بھی نوجوان ہے، کچے دماغ پہ. آؤ آگے دیکھتے ہیں. آج کوشش کرتے ہیں کہ ان نوجوان یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں، بے شک وہ شادی شدہ ہے، وہ بھی نوجوان ہے، جو اور بھی ہیں، اور جو کوئی اگر بزرگ بھی ہیں تو ان کے ساتھ بھی مخاطب ہوں گا. اور آج کوشش کرتے ہیں کہ نوجوانوں جو مایوس یا مایوسی کی حالت میں، یا جن کے اندر چیلنجز ہیں، آج تھوڑی سی برین واشنگ کی جائے گی. ریڈی؟ ریڈی؟ تیار ہیں؟ کیونکہ ایک تحقیق کے مطابق مسیحیت میں کلام نہ سیکھنے والوں کے اندر ایسی باتیں پھنسی ہوئی ہیں، اور ان کے اندر مسیحی ٹاسک نہ ہونے سے، مسیحی تعلیم نہ ہونے سے وہ اور رستوں پر چل رہے ہیں. ابھی جیسے پیچھے بھائی صاحب نے بتایا کہ 13 سال کی بچی وہ دوسرے مذہب میں چلی گئی. اس سے پہلے بہت ایک بڑا کیس میڈیا پر آیا تھا آرزو راجہ کا، ہاں، وہ بھی غیر مذہب میں چلی گئی. تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے جوانوں میں، اور جیسے اس سے پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ جتنے سوسائڈ بامبرز ہیں، ٹیررسٹ ہیں، ان کی برین واشنگ کر کے یہ کام کیا گیا. تو ایسے بچے، ایسے نوجوان، ایسے بیٹے، ایسے بیٹیاں جن کو تعلیم کی سمجھ کوئی نہیں، وہ ان راہوں پر چلنا شروع ہو جاتے ہیں. اور پھر آج صبح ہم ان باتوں پر غور کرتے ہیں. مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو. زبور نمبر 127 اس کی 4 آیت یہاں پہ یوں مرقوم ہے: جوانی کے فرزند ایسے ہیں
جیسے زبردست کے ہاتھ میں تیر۔ خوش نصیب ہے وہ آدمی جس کا ترکش ان سے بھرا ہے، جب وہ اپنے دشمنوں سے پھاٹک پر باتیں کرے گا تو وہ شرمندہ نہ ہوں گے۔ آمین۔ Psalm 127 verse 4 and 5. As arrows are in the hand of a mighty man, so are children of the youth. Happy is the man that hath his quiver full of them. They shall not be ashamed, but they shall speak with enemies in the gate. Amen. جو آج صبح آپ کے سامنے کی گئی ظہور 127 آپ نے بتھیری مرتبہ ان باتوں کو سنا اور دیکھا ہے اور جانے بھی ہے، لیکن یہ جو تلاوت یہاں پر کی گئی لکھا ہے کہ جوانی کے فرزند ایسے ہیں جیسے زبردست کے ہاتھ میں تیر، اور تیر کی خصوصیت یہ ہے کہ تیر کو جدھر چلائے وہ چلتا ہے، لیکن تیر کو چلانے والا ہو صحیح، تیر کو نشانے باز جو ہے وہ تیر کو نکالنے والا ہو صحیح۔ اور جوانی کے فرزند کیسے ہیں؟ زبردست کے ہاتھ میں تیر، اور جب زبردست تیر چلاتا ہے تو نشانہ نہیں چوکتا۔ لیکن ہمارے جوان، میں ان کو بتاؤں اور گوشت گزار کروں ان کو کہ ہمارے جوان تیر ہیں، کیونکہ یہاں پہ کلام بتا رہا ہے کہ جوانی کے فرزند ایسے ہی ہیں، وہ تیر ہیں، لیکن ہمارے جوان اپنے آپ کو تیر کی بجائے سمجھتے ہیں کہ میں زبردست ہوں، میں بہت کچھ ہوں، میں بڑا چلاک ہوں، میں بڑا سپیریئر ہوں۔ اور جوانوں کو اگر کہے نا تو بچہ ہے تو کیوں دعویٰ میں سم ٹائم بوائز کہتے ہیں جا جا سمجھتے گئے۔ آپ اس بات کو جان لو کہ آپ ایروز ہو، آپ اس زبردست کے کوئور میں پڑے ہوئے ہو، اس ترکش میں پڑے ہوئے ہو۔ اور ترکش کیا ہوتا ہے؟ جو تیر چلانے والے کے پیچھے پاکٹ لگی ہوتی ہے، اور وہ وہاں سے تیر نکالتا، کمان میں رکھتا اور چلاتا۔ سمجھ آ گئی؟ جوانی کے فرزند ایسے ہیں، لیکن میں اس بات کو آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ آپ سب نوجوان، سب بچے اور جوان جو ہیں یہ تیر کے مانند ہے اور زبردست کے ہاتھ میں ہیں۔ اب زبردست کون ہے؟ یہاں پر دو زبردست ہیں۔ ایک زبردست یسوع مسیح ہے، ہاللیلویا۔ دوسرا زبردست ابلیس ہے۔ یسوع مسیح جو زبردست ہے ان کے ہاتھوں میں بھی تیر ہے، ابلیس جو زبردست ہے اس کے ہاتھوں میں بھی تیر ہے، اس کے ترکش میں بھی تیر ہے، اس کے کوئور میں بھی یہ ایروز پڑے ہوئے ہیں، اور وہ ان تیروں کو اپنی مرضی سے چلانا چاہتا ہے، اور وہ ان ایروز کو اپنی مرضی سے چلاتا ہے۔ آپ میں سے کسی کو چلانا آتا ہے تیر کمان؟ مجھے تو گڈیاں ڈائی دیا سن، مجھے تو گڈی پاٹ جاتی تو تیلیاں دا تیر کمان بنائی دا سن، ہاں اصلی تو کبھی چلایا ہے۔ تو دو زبردست ہیں۔ ابلیس جو زبردست اپنے آپ کو سمجھتا ہے، وہ زبردست ایسے تیروں کو اٹھاتا اور ان کو اپنی مرضی سے چلاتا، اور وہ چلانا چاہتا ہے اور وہ ایسا کرتا بھی ہے۔ کیوں بھی تیروں تیانوں پتا ہے کیڑے زبردست ہے، چل دے ہو گئے اچھے کے نہیں، چلتے ہیں نا۔ اب وہ چلاتا ہے، اس کو پتا ہے کہ اس تیر کو کیسے چلانا ہے، لیکن ایک خوبصورت زبردست ہمارے پاس ہے، اور وہ خوبصورت زبردست یسوع مسیح ہے۔ اپنے آپ کو اس کی کمان میں دے دو، اپنے آپ کو اس کے کمان میں دے دینا چاہیے، تاکہ
جب وہ چاہے جیسا چاہے ہمیں وہ استعمال کرے، اور جب ہم اس کے ہاتھ سے چلیں گے تو ہم غلط رستے پر نہیں، اچھے رستوں کے لیے، دنیا کی غلط باتوں پر غالب آنے کے لیے چلیں گے۔ ہاللیلویہ۔ بس ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم کس کی کمان میں ہیں، ہم کس کے ترکش میں ہیں، ہم کس کے کوئبر میں پڑے ہوئے ہیں۔ یسوع مسیح زبردست یا ابلیس زبردست کی ترکش؟ آپ کہاں پر ہو؟ اور بات اگر کریں نوجوانوں کی تو ان کی زندگی میں مختلف چیلنجز کام کر رہے ہیں، ان کے اندر چیلنجز ہیں، کئیوں کو بیان ہی نہیں کرنے ہوتے کہ ساڑھے اندر، بٹ دے ہیو دی چیلنجز۔ اگر میں نوجوانوں سے پوچھوں کہ آپ کے کیا کیا چیلنج ہیں، کوئی بتائے گا مجھے زندگی میں ان فیوچر کیا چیلنجز ہیں آپ کے؟ کوئی چیلنج نہیں۔ پروفیشنلی ہاں، پروفیشنلی گولز کو اچیو کرنا، ہاں، گولز اچیو کرنا، گولز اچیو کرنے، اسٹڈی میں چیلنجز ہیں، اسٹڈی چیلنجز ہیں، اور پھر جاب چیلنجز، کریئر کا چیلنج ہے، ایجوکیشن کا چیلنج ہے، اور ایک بہت ہی بڑا چیلنج جو سب سے آگے کام کرتا ہے، سب سے آگے، اور پیشتر سے میں آگے بیان کروں کچھ ایسے الفاظ یا کچھ ایسی باتیں آج صبح میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، ان باتوں کو سمجھیے گا، مائنڈ نہ کیجیے گا، کیونکہ وہ باتیں جو بھی کروں گا کلام میں سے کروں گا، کلام سے ہٹ کے کوئی بات نہیں کروں گا، اس لیے میں پہلے معذرت کر رہا ہوں۔ اور کچھ کیریئر کے لیے یہ چیلنجز ہے، کامیابی حاصل کرنے کے لیے، اور ایجوکیشن کے لیے، اور پھر جنسی تعلقات کے لیے، سیکشل امورالٹی کے لیے، اور پھر روپے پیسے کے لیے آپ کے اندر چیلنجز ہے، اس کو کیسے حاصل کرنا ہے۔ سے بہت بڑی لات ہے، اے جڑے نک چ کنا چ بروڈیاں چ ہر کتے کتے کوکے پوا دے، باڈی پیئرسنگ، اور پھر ٹیٹوز، اس طرح کے میں ٹیٹو بنوانا جی فلاں نے تو بنوایا ہے، اس نے بھی تو کیا ہے، کیوں بچوں ہے نا ایسی خواہش ہے نا، کہنے ہے کوکا شوکا نو بچوں جوانوں ٹیٹوز نہیں۔ This is the lust of youth، نوجوانوں کی ہوس ہے یہ، جو چیلنجز آپ کے اندر ہیں اور غلط راہوں پر ہیں، that is the lust of youth، نوجوانوں کی ہوس ہے وہ، اور ہوس ایسی چیز ہے کہ وہ کچھ بھی کرنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ یہ جو بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں یہ کرسیوں پہ، تھوڑا جا سیدھے پدرے ہو کے بہو، میں جو بات کر رہا ہوں، انسانی ہوس جو اندر پائی جاتی ہے وہ بہت ہی خطرناک ہے، وہ کچھ نہیں دیکھتی کہ میرے آگے کیا ہے، لیکن اس کے اندر اس چیز کی لسٹ ہے کہ میں اس چیز کو پالوں، میں اس چیز کو اپنے اندر لے لوں، اس چیز کے ساتھ کھیلوں، اس چیز کے ساتھ میں یہ کام کروں۔ نواں موبائل آ گیا، آئی فون 15 پرو ہے نا، ہاں اس کی میں لے لوا ہوں کسی طریقے سے، پاویں کس طرح سے لینا، ابو اپنی موٹر سائیکل ویچو، موٹر سائیکل اور فون لے لو، لیپ ٹاپس، موبائلز، زندگی کی کئی ایسی چیزیں، اور ہوس ایسی کہ انسان اپنے کسی گھر والوں کو بھی نہیں چھوڑتا ہوس میں۔ میری بات کو فالو کر رہے ہیں؟ نوجوانوں کی بات کر رہا ہوں، کسی نہ کسی چیز کی ہوس ہے۔ بائبل میں سے ایک سٹوری سناتا ہوں۔ ایک شخص جس کا نام داؤد تھا، پتا اس کا کون سی؟ بتائیے۔
اچھا آپ سے گزارش کرتا ہوں نوجوان بولے میرے ساتھ، ہے نوجوانوں میرے ساتھ بولو. داؤد کا بھائی تھا، اس کا بیٹا یوناداب تھا. چلو پڑھ دیتے. دوسرا سموئیل 13واں باب. دوسرا سموئیل 13واں باب اور اس کی پہلی آیت سے. سیکنڈ سیموئیل 13 چیپٹر نکالیے سب نے کہ وہ کواری تھی. ہاں. سو امنون کو اس کے ساتھ کچھ کرنا دشوار معلوم ہوا. اور داؤد کا بھائی سما کا بیٹا یونادب امنون کا دوست تھا. اچھا یہاں پر دوستی آ گئی، وہاں پہ بھی لسٹ آ گیا، حبس آ گئی، یہاں پر دوستی آ گئی. دوستی مروا جاتی ہے. اب آگے دیکھو کیا ہے. اور یونادب بڑا چلاک آدمی تھا. سو یونادب کیا تھا؟ پڑھن دے بچ کے نہیں صرف سنن دے، پڑھو بھی نہ. اوکے. سو اس نے اس سے کہا، یونادب بڑا چلاک آدمی تھا. آگے. سو اس نے اس سے کہا، اے بادشاہ زادے، اے بادشاہ زادے، تو کیوں دن بدن دبلا ہوتا جاتا ہے؟ کیا تو مجھے نہیں بتائے گا؟ تب امنون نے اس سے کہا کہ میں اپنے بھائی ابی سلوم کی بہن تمر پر عاشق ہوں. میں نے نہیں دسنا. ہوتا نا اکثر سہیلیاں بھی کہتی ہیں جا تیری میری کٹی، تو مجھے بتاتی نہیں کچھ. ہاں انہیں کیا کہ تو مینوں کیوں نہیں، تو دن بدن دبلا کیوں ہوتا جا رہا ہے، پتلا کیوں ہوتا جا رہا ہے، کیا تم مجھے نہیں بتائے گا؟ پھر اس نے بتایا کہ یہ میرے ساتھ مسئلہ ہے، مینوں کو کیڑا تنگ کر رہے ہیں. یہ کیڑا مجھے یہ تنگ کر رہا ہے. خیر اس نے جو کرنا چاہا، انہیں کہا تو اینج کر، یہ مشورے نے سہیلیاں دے، یہ مشورے نے دوستاں دے، تو اینج کر، تو بیمار ہوندا ناٹک کر لے، لیٹ جا کے لمبے پہ جاتے، اپنے باپ کو کہنا نہیں یہ تمر کو بھیجو میرے پاس، وہ آئے کھانا بنائے اور مجھے کھلائے.